آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ ایران کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ حملوں کے لیے پاکستان اپنی سرزمین اور فضا استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ترجمان دفتر حاجات طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ۔ کہا، ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ امید ہے ایران اپنے وزیر اعظم سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی شعبے کی نائب وزیر کی ملاقات۔ شہباز شریف کی چین کے ساتھ فولاد کی طرح مضبوط اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کی توثیق۔ ون چائنا پالیسی کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے سی پیک کے تحت تعاون کو سراہا۔ اگلے مرحلے کے بروقت نفاذ کی ضرورت پر زور۔ صدر شی کو رواں سال دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ۔ چینی معزز مہمان نے بہتر طرز حکمرانی اور سیاسی قوتوں کو متحد کرنے کے لیے وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ چینی نائب وزیر اعظم کی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے دوستی کے رشتے کو مضبوط بنانے پر چینی کمیونسٹ پارٹی کے کردار کو سراہا۔ اعلیٰ سطح کے تبادلوں اور بین الاجتماعی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ Our brotherly country, Azerbaijan, thank you very much for gifting this technology expertise. We are very grateful. جو ادارے ہیں ان کی خدمات عام شہری کو مہیا ہوں گی۔ عوام کے لیے ایک بے پناہ آسانی فراہم کرے گا یہ ادارہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں آسان خدمت سینٹر کا افتتاح۔ سہولیات کا جائزہ لیا۔ کہا کہ نادرا، پولیس اور سی ڈی اے سمیت 60 سے زائد عوامی خدمات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی۔ پاکستان آسان خدمت مرکز کے لیے ماسٹر ٹرینرز نے آذربائیجان سے تربیت حاصل کی ہے۔ ماسٹر ٹرینرز خدمات فراہمی میں عوام کو بھرپور سہولت فراہم کریں گے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آسان خدمت مرکز قائم کریں گے۔ وزیر اعظم سے افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آئے آذربائیجان کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف کا معاونت پر آذربائیجان کے صدر اور حکومت سے اظہار تشکر۔ کہا، خدمت مراکز میں باقاعدہ کارکردگی کے اہداف طے کر کے ہر سہ ماہی میں تھرڈ پارٹی پرفارمنس آڈٹ کروایا جائے گا۔ صدر زرداری کی منامہ میں بحرین کے وزیر داخلہ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان انسدادی دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شعبہ تعلیم اور صحت کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت کی کوششوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا، جناح ہسپتال کو عالمی معیار کا بنایا۔ سندھ میں NICVD طرز کے 11 ہسپتال قائم کیے۔ دل کے مریضوں کو مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں جامعات کی تعداد کئی گنا ہے۔ تحفیظ غربت پروگرام شروع کیا۔ 2 لاکھ سولر سسٹم تقسیم کیے۔ سندھ حکومت کی کوششوں سے ریونیو کلیکشن میں بھی بہتری آئی۔ بلاول بھٹو سے برطانوی ہائی کمیشن جین میرٹ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات سمیت عالمی امور پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے پاک برطانیہ تعاون میں اضافے سے متعلق برطانوی ہائی کمشنر کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسٹیٹ لاؤنج علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا افتتاح۔ تعمیر نو کے بعد بننے والے اسٹیٹ لاؤنج کا دورہ بھی کیا۔ ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایئرپورٹ کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ اسٹیٹ لاؤنج کے تعمیر نو کے بعد جدید طرز کی نئی اور خوبصورت شکل دی گئی ہے۔ کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش گاہ آمد۔ والدہ، بھائیوں اور کمسن بیٹیوں سے ملاقات۔ فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں شہید میجر انور کاکڑ کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش۔ شہید کے لیے فاتح خوانی، والدہ کے بلند حوصلے کو سراہا۔ محسن نقوی نے شہید میجر انور کاکڑ کے دوسرے بیٹے کا بھی ایچیسن کالج میں داخلہ کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اسکول شہید کے نام کرنے اور بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی میں شہید کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے تعزیت۔ شہید کے تینوں بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لے لی۔ مرتے دم تک اہل خانہ کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ کہا، حقیقی آزادی، آئین کی بالادستی اور آزاد عدلیہ کے لیے قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی۔